والحمد للہ بانی توحید کے متوالوں و شمع رسالت کے پروانوں غوث و خواجہ کے دیوانوں، آئیے سب سے پہلے مرکزی عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا، جن کی شہرت فرش پر، جن کا پرچم عرش پر، جن کی شان انا اعطیناک الکوثر، انہیں کی بارگاہ مقدسہ میں اپنی اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیے باوز بلند اللہم صلی علی سیدنا سفینا قریبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور صبح توبہ میں ہوئی بڑھتا ہے پارا نور کا، صبح توبہ میں ہوئی بڑھتا ہے پارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیور کا، نور دن دونا تیرا دیوال صدقہ نور کا۔ اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور زمین پہ بس ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے، زمین پہ بس ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے، بس ایک ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے۔ زمین پر بس ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے، بس ایک ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے۔ اے بوڑھی ماں تیرے چہرے کی جھریوں کی قسم، تیرے ہر ایک لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے، تیرے ہر ایک لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب قدیر قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد طلب کرو نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے۔ یہ دو چیزیں جو ہم اور آپ کے درمیان اللہ تبارک و تعالی نے ہم اور آپ کو عطا فرمائی، نماز اور صبر، ان کے ذریعے سے اگر مدد طلب کرو گے، اگر وسیلہ مانگو گے اور اللہ کی امداد اور مدد طلب کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری مدد ضرور فرمائے گا۔ اس لیے کہ یہ ہمارا اور آپ کا کہنا نہیں، یہ کسی قاری اور حافظ کا کہنا نہیں، یہ کسی علماء اور مفتی کا بیان اور قول نہیں کہ ہم اور آپ اس پر عمل نہ کریں۔ اگر ہم اور آپ اللہ کی کتاب، اللہ کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں اور مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اور آپ کے درمیان ایک ایسی کتاب نازل فرمائی، ایک ایسی معتبر کتاب نازل فرمائی جس کا نام قرآن مجید ہے۔ اسی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد طلب کرو، اللہ تبارک و تعالی سے مدد طلب کرو نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے۔
اب یہ نماز اور صبر یہ دونوں اللہ تو ہے نہیں بلکہ یہ غیر اللہ ہے. نماز اللہ نہیں، صبر بھی اللہ نہیں، مگر ہم آپ کو سمجھانا اور بتانا چاہتے ہیں کہ آج جو جگہ جگہ ہم اور آپ کو ملتے ہیں اور ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کسی بزرگان دین کی مزار پر جا کر ان سے مدد طلب کی، رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عام مدد طلب کرتے ہیں، وسیلہ طلب کرتے ہیں، تو اس کا مطلب اور مقصد کیا ہے؟ ہمیں تو مدد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنی چاہیے. اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا شرعاً غلط ہے. تو میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں اور اس سوال کا جواب بھی دینا چاہتا ہوں. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ رسول اللہ سے مدد کیوں مانگتے ہیں، آپ راجہ غریب نواز کی چوکھٹ پر جا کر ان سے مدد کیوں طلب کرتے ہیں، آپ سید سالار نصیب غازی کی درگاہ پر جا کر ان کا وسیلہ کیوں لگاتے ہیں، ان سے مدد کیوں طلب کرتے ہیں، تو آئیے ہم اور آپ ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے جڑنے کی ضرورت نہیں ہے. بس اتنا کہہ دینا ہے، اے نادان، جو تو پڑھتا ہے اور جو وہ پڑھتا ہے، جو ساری کائنات پڑھتی ہے، جو ایک کتاب ہے جس کا مقصد صرف ہے ہدی الناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا. اسی قرآن سے پوچھتے ہیں، نہ تیرا کہنا ہے نہ میرا کہنا ہے، نہ کسی مفتی کا قول ہے نہ کسی عالم کا قول ہے. اگر یہ قول ہے اور یہ فرمان ہے تو اللہ کے مقدس قرآن کا فرمان ہے. اے نادان، اسے قرآن سے پوچھتے ہیں، تو سے اور مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. رسول اللہ سے مدد کیوں مانگے، موسیٰ آدم سے مدد کیوں مانگے؟ تو اے نادان سن لے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو، مدد طلب کرو، اللہ کا مدد طلب کرو نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے. یار کل ایکو تھوڑا کم کرو، ایکو بہت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والے، مدد طلب کرو نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے. جب ہم اور آپ مسجد کے اندر جاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنے پیشانی کو جھکاتے ہیں